बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका ताल्लुक़ है हमारी पिछली 3 वीडियो से। हमने जैसे फरमाया कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का जो पूरी दुनिया का निज़ाम है, ये पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसको हम बुनियादी तौर पे एक आम इंसान के शऊर के लेवल के ऊपर किस तरह समझ सकते हैं कि ये दुनिया का निज़ाम कैसे चलता है। तो हमने उस पर पहले 3 रुखों पर बात की, जिसमें एक रुख था हमारा मज़ाहिब किस तरह इंसान को, दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा रुख था कि दुनिया की जो माशियात है, यानी कि इकनॉमिक फ़्लो है, पैसे का फ़्लो है, पैसा और पावर है, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है दुनिया के निज़ाम को। तीसरा हमने रुख डिस्कस किया कि जो दुनिया का सियासी निज़ाम है वो किस तरह चलता है और वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, और सियासी निज़ाम को किस तरह मज़हब और पैसा इन्फ्लुएंस करते हैं, और कब हम उसको इस दायरा कार में लाते हैं कि वो सियासी निज़ाम कहलाता है। चौथा और हमारा आखिरी रुख जो है, जो अहम तरीन रुख है वो हमने आपको ज़िक्र किया था कि दुनिया में एक निज़ाम गैब भी चल रहा है, एक निज़ाम ओझल भी चल रहा है, जिसको हम रूहानियत के नाम से या स्पिरिचुअलिटी के नाम से जानते हैं, और वो इस दुनिया के पूरे निज़ाम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। पहले तो हम एक बात इस्टेब्लिश करते चलें कि हमने देखा कि हर जो निज़ाम हमने पिछले बताया उसका अगला निज़ाम पिछले वाले के ऊपर डिपेंडेंट था, यानी कि मज़ाहिब जो हैं दुनिया को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करते हुए नज़र आते हैं दुनिया में। और जब हम बात करते हैं मज़ाहिब के बाद माशियात की, तो फिर हमें नज़र आता है कि माशी निज़ाम जो है उसको मज़हबी अक़ीदे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमने ये देखा कि जब हम सियासत की बात करते हैं तो सियासत को मज़हबी निज़ाम और माशी निज़ाम इन्फ्लुएंस करता है, तो सियासत चलती है। तो इसी तरह जब हम रूहानियत के निज़ाम की बात करते हैं तो रूहानियत का निज़ाम बड़ा ही अलग है, इससे डिफरेंट है। रूहानियत के निज़ाम को अगर हम देखें बज़ाहिर तो मज़हबी निज़ाम, माशी निज़ाम और सियासी निज़ाम के ज़ेर असर चलता हुआ नज़र आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये उलट है। ये रूहानी निज़ाम जो है मज़हबी निज़ाम को, माशी निज़ाम को और सियासी निज़ाम, तीनों निज़ामों के दुनिया के जो निज़ाम है इनको इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, हम एक बात और बताते चलें कि जो भी हम यहाँ पे अभी आपको डिस्कशन करते हुए नज़र आएंगे, ये हमारी रिसर्च है, ना इसमें हमारा कोई ओपिनियन है, ना हम किसी एक माइंडसेट की पैरवी कर रहे हैं या उसको फ़रोग़ देना चाहते हैं, ना हम किसी मकतब फ़िक्र या किसी स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। ये एक हमारी जनरलाइज पूरे निज़ाम को समझने की एक कह लीजिए बेनियाज रिसर्च है, अनबायस रिसर्च है। हमने मुख्तलिफ़ रुख पर चीज़ों को स्टडी किया, एक्सपीरियंस किया, देखा और आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये रूहानी निज़ाम क्या है? रूहानी निज़ाम हर वो चीज़ नहीं है जो हम अब तक समझते आ रहे हैं लोग, जो हमारे माशरे में ख़ासकर प्रेजेंट किया जाता है कि रूहानी निज़ाम ये है, रूहानी निज़ाम ये है। कहीं हमें रूहानी निज़ाम जो है वो सिलसिलों के ज़रिए चलता हुआ नज़र आता है। कहीं ऐसे लोग हमने देखे जो इस बात के बिलीवर हैं कि रूहानी निज़ाम जो है वो अल्लाह के जो बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी मज़ारों से चलता है, उनकी कब्र मुबारक से चलता है, वो निज़ाम को चला रहे हैं वहाँ बैठे हुए। ये भी एक माइंडसेट पाया जाता है। एक माइंडसेट ये पाया जाता है कि रूहानी निज़ाम वाले लोग जो होते हैं वो गैब में फ़लाँ काम कर रहे होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, उनके रुतबे होते हैं, उनका ये होता है, वो होता है। एक माइंडसेट ये पाया जाता है रूहानी निज़ाम के बारे में। एक रूहानी निज़ाम के बारे में माइंडसेट ये पाया जाता है कि ये लोग जो निज़ाम चलाते हैं, इस सारे निज़ाम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कर्ता धर्ता होते हैं, वो अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, हाज़िर हैं, ज़िंदा हैं, और जो पुराने जा चुके हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके मज़ारों पे आप अक़ीदत से जाते हैं, वो तो चले गए अपना काम करके, अब वो अपनी ड्यूटियाँ जो है दूसरे लोगों को दे के जा चुके हैं। ये एक माइंडसेट आता है। फिर रूहानी ड्यूटी क्या है, रूहानी इन्फ्लुएंस क्या है, कि जब रूहानी निज़ाम की हम बात करते हैं तो वो उसमें क्या कह लीजिए जो उसके काम करने वाले उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उनकी ड्यूटी क्या होती है, और वो उस ड्यूटी को किस तरह अंजाम देते हैं। गर्ज़ ये कि इस निज़ाम को लेकर हज़ारों किस्म के जो है माइंडसेट पाए जाते हैं, हज़ारों डिटेलिंग पाई जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग हर किसी की अपनी अपनी पाई जाती है, जिसका जितना शऊर है वो समझ रहा है। तो हम 2 चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्या ये रूहानी निज़ाम इन्फ्लुएंस करता है दुनिया के निज़ाम को। नंबर 2 कि फिर ये है क्या रूहानी निज़ाम, इसको हम बहुत ही एक आम इंसान के शऊर के लेवल पर जाके समझाने की कोशिश करेंगे। ये निज़ाम इन्फ्लुएंस करता है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया और ये निज़ाम कायम है। सुनते तो हम हमेशा से आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि निज़ाम कैसे कायम है। देखिए, जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया कि दुनिया में 2 हमेशा ताकतें काम कर रही होती हैं, खैर और शर।
بظاہر ہمیں شر دنیا میں زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، خیر کم نظر آتی ہے، لیکن اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم خیر اور شر کی ڈیفینیشن کیا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم کوانٹیٹیولی یعنی کہ ظاہری طور پر لیں تو ہمیں شر زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم کوالٹیٹیولی یعنی کہ معیار سے بات کریں تو جو تھوڑا بہت بھی ہمیں بظاہر خیر نظر آ رہا ہے اس کا معیار جو ہے دنیا کے تمام شر پہ بھاری ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا نظام بیلنس رہتا ہے، اور یہ خیر اور شر کا بیلنس کنٹرول کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، روحانی لوگ یا روحانی نظام والے لوگ۔ تو اس وقت دنیا میں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں یقیناً غائبانہ طور پر کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے ان لوگوں کا جو روحانی نظام کا حصہ ہے۔ ایک اختلاف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مذہب اور روحانیت ایک ہی چیز ہے اور روحانیت مذہب کا ہی حصہ ہے۔ اگر ہم چیزوں کو مذہبی نظر سے دیکھیں تو بات صحیح ہے کہ مذہب کا ایک بلند ترین درجہ وہ ہوتا ہے جب انسان کا تعلق جو ہے وہ اوپر والے سے قائم ہو جاتا ہے، اس کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے اور وہ حقیقتیں دیکھنے لگتا ہے غیب کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب پر چل کر اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کو یہ حقیقتیں عیاں ہو گئیں۔ تو بات صحیح ہے۔ اگر ہم اس کو مذہب سے الگ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، صرف سسٹم کے طور پر روحانی نظام کو اسٹڈی کرتے ہیں، مذہب کو ایک الگ سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں، سیپریٹ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، تو روحانی نظام بہت ایک بلند اور ایک انتہائی کہہ لیجیے سوفسٹیکیٹڈ اور باشعور نظام ہے جو انفلوئنس کرتا ہے باقی سارے نظام کو۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہیں کہ یہ روحانی نظام والے اور روحانی نظام کس طرح انفلوئنس کرتا ہوگا۔ ہم خبر سنتے ہیں کہ کل فلاں ملک کے پریزیڈنٹ نے اٹھ کے دوسرے ملک کے اوپر ایک میزائل فائر کر دیا، ہم نے خبر سنی، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی، اس نے سوچا اور اس نے یہ کام کر دیا، اس کو جو بہتر لگا ہوگا اپنے مائنڈ سیٹ میں رہتے ہوئے۔ سوال یہ اس کو یہ خیال آیا ہوگا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں اور اس کی جو بھی بنیادیں بنی ہوں گی، سوال یہ کہ وہ خیال اس کے ذہن میں کیسے آیا، اس کے شعور میں یہ کہہ لیجیے یہ پوائنٹ کیسے آیا، یہ عمل کیسے آیا کہ مجھے یہ ڈیسیجن لینا چاہیے۔ یہاں پر روحانی نظام اور سسٹم کی اہمیت اور یا اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں جو لوگوں کے خیالات، لوگوں کے شعور کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کس طرح ثابت ہوگا؟ ہم اس کی بڑی سمپل مثال دے دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں یقیناً بچے ہوں گے، اور یا کہ آپ بھی کبھی بچے رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی جان پہچان میں بچے ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے، بچے کا ایک شعور جو ہوتا ہے وہ بہت معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کا شعور اتنا بلند نہیں ہوتا جتنا ایک عام انسان، ایک گرون اپ یا ایک بڑے انسان کا ہوتا ہے عمر میں۔ تو آپ بچے کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو اگر بچے کو کوئی چیز نہیں دلانی ہو جس کی وہ ضد کر رہا ہو تو آپ اس کے مائنڈ کو، اس کے شعور کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس کی اٹینشن کہیں اور لگا کر۔ بالکل اسی طرح جو عوام الناس بستی ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکٹ بستے ہیں، ان کے مائنڈ، ان کے خیالات کو ڈائیورٹ اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ کرتے ہیں جو ان سے بلند شعور رکھتے ہیں۔ گویا اس وقت روح زمین پر کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کا شعور جو ہے، جن کی نالج، جن کا علم، جن کا کردار، جن کا شعور تمام انسانیت سے زیادہ بلند ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے خیال، انسانیت کی جو ڈائریکشن ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، انسانیت کو راستہ دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طرف جانا ہے۔ اب اس میں سیاست، معاشی نظام، دینی نظام، مذہبی نظام، ان سب کے اوپر انفلوئنس کرتے ہوئے وہ موجود ہوتے ہیں اور اپنی اس شعور کی پاور سے انسانیت کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ امیجن کر لیں کہ دنیا کے جو تمام انسان بستے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، جیسے آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں روحانی نظام والے، ان کا شعور جو ہے ایسا ہے کہ آپ کے گھر کا سب سے بڑا انسان جو ہوتا ہے وہ یا تمام انسان نرسری یا KG1 یا پہلی کلاس میں کے طالب علم ہیں، اور جن روحانی نظام کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ PhD اور اس سے آگے کا علم رکھتے ہیں۔ جب ہم نے تمام مذاہب کو اسٹڈی کیا، تمام سیاسی مائنڈ سیٹس کو اسٹڈی کیا، مٹیریل سائنس کی ریسرچز کو اسٹڈی کیا، فلسفیوں کو اسٹڈی کیا، اور ہمارے خطے کے روحانی لوگ جو گزرے ہیں، بڑی ہستیاں، ان کو بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا، ان کی اقوال زرین کو اور ان کے کتابوں کو ہم نے اسٹڈی کیا، تو اس سارے اسٹڈی کا ہمیں نچوڑ یہ ملتا ہوا نظر آیا کہ ہر دور میں ایسے انسان جو شعور کے اتنے بلند ہوتے ہیں اور جو حقائق کو ان نظریات سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عام انسان تصور نہیں کر سکتا، موجود ہوتے ہیں، اور ہر خطے، ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ چیز قابل بحث یا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کس مذہب کے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔
لیکن وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ہر دور میں انسانیت کو فروغ دیتے ہوئے انسانیت کی کلاس ہے ان بچوں کو گائیڈ لائن دیتے ہوئے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہی ساری مذہبی کتابیں، الہامی کتابیں بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں، فلسفی بھی سارے اشارہ کرتے ہیں، تاریخ بھی اشارہ کرتی ہے. اور ایسے چند لوگوں کو ہم گریٹ مانتے ہوئے ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کو ویلیو بھی کرتے ہیں. اب اس میں الگ بحث ہے کہ آپ کی گریٹنس کا کرائٹیریا کیا ہے اور آپ کس کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں. دوسری اس میں ایک بحث یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ کرتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں، کیا یہ عام انسان کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جیسے بھی نظام کو انفلوئنس کرتے ہیں روحانی نظام کے ذریعے یا روحانی نظام کا حصہ رہتے ہوئے دنیا کے باقی نظاموں کو انفلوئنس کرتے ہیں، دنیا چلاتے ہیں، وہ صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے، یا تو جو اس مقام پر ہو یا اس راہ کا راہی ہو یا دسترس رکھتا ہو، اللہ نے اس کو اتنا شعور اور علم دیا ہو کہ وہ اس نظام کو سمجھ سکے. ادروائز جو کچھ بھی ڈیٹیلنگ آپ کو ملتی ہے، ایکسپلینیشن ملتی ہے، وہ عقل کے درجے پر قیاسہ رائیاں ہی ہیں. یہ لوگ ماورائے عقل ہوتے ہیں، ماورائے کہہ لیجئے لالچ ہوتے ہیں، ماورائے نفس ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کیا ہوا ہوتا ہے، پاکیزہ انسان، با کردار لوگ ہوتے ہیں. ان کی شخصیت، ان کا علم مکمل ہوتا ہے. اور ہر مذہب کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مذہب کے نبی کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کے مذہب میں اس طرح دیکھا جاتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ، اور جو ہماری ریسرچ اب تک کہتی ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا جو بلند ترین درجے پر ہوتے ہیں تو ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک مسلمان ہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس گریٹنس تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ انسانیت کو راہ راست دکھائے. یعنی کہ کہہ لیجیے اللہ کا نوکر بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کے نظام کو چلانے لگے، اور اللہ کے نظام کے زیر اثر جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں اس پر ان کو دسترس حاصل ہو اور اللہ کے حکم سے. باقی علمی بحث ہے. تو ناظرین آپ کو یہ سمجھ میں آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو بلند شعور رکھتے ہیں، جو نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں. ان کو کوئی سیاسی کہہ لیجئے اقتدار نہیں چاہیے ہوتا، ان کو کوئی پوسٹ، ان کو کسی ادارے کا سربراہ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، ان کو کسی ادارے ورلڈ بینک وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ وہ نظام الہی کا حصہ ہے. تو وہ محتاج بھی نظام الہی کے ہیں اور اللہ کے ہی حکم سے وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ یہ بھی ایک غلط فہمی کہ وہ خود کچھ کرتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے، ان پر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کسی دنیاوی نظام کے محتاج نہیں ہوتے. جو گویا جو ہستیاں کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی انہی کی سب چیزیں محتاج ہوتی ہیں اور وہی ڈائریکشن دیتے ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی آپ کو ہنٹ دی کہ وہ شعور کتنے بلند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہیومینٹی کو گائیڈ کرتے ہیں. اب وہ کس طرح کرتے ہیں، بہرحال اس پہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے. حکم الہی ہوا تو ہم اس پہ کوئی پروگرام کریں گے کہ روحانی نظام ان ڈیٹیل کس طرح کام کر سکتا ہے، اس کے کسی ایک رخ سے علمی طور پر پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، اور تاکہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیو پرووائڈ کر سکیں. جب تک کے لیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.